بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک کیسا تھا۔ تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک لازمی بنے رہیے گا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں نصف حسن عطا کیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حسن سے نصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نمایاں تھی، اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینہ خدا ہیں۔ اس لیے حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بن دیکھے گردنیں کٹتی ہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی معزز روح ان میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت سے پیدا ہونے کی بنا پر بشرۂ حسن میں آپ کمال پہ تھے، اس لیے اہل جنت حضرت آدم علیہ السلام کے قد اور حسن پر ہوں گے، اور یوسف علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کے مقابلے میں نصف حسن والے تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان کی نسل انسانیت میں ان سے زیادہ حسین و جمیل کوئی شخص نہیں گزرا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے حسن و جمال کے بعد حضرت سارہ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل، اور حضرت حوا کے مشابہ ان سے زیادہ کوئی اور نہ تھا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک بجلی کی چمک کی طرح تھا کہ جس پر نظر نہ ٹکتی تھی۔ جب کوئی عورت اپنے کسی کام کی غرض سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیتے، اور دیگر اسلاف کا قول ہے کہ اکثر آپ اپنا چہرہ مبارک چھپائے رکھتے تھے کہ کہیں کسی آدمی کی نظر آپ کے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ اس لیے جب عزیز مصر کی بیوی نے اپنے آپ کو ان کی محبت میں معذور جانا، اور شہر کی عورتوں نے چھریوں سے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے حسن یوسف میں زلیخا کو اس کی محبت میں معذور مان لیا تھا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار سے جو ہیبت و دہشت ان پر طاری ہوئی، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ زلیخا نے کہا، تو یہ ہے وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی عفوت و عصمت کی شہادت خود دیتے ہوئے کہا، بے شک میں نے ان کا جی لجانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے، اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ دوستو، اب وہی طعن و ملامت کرنے والی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی بات مان لینے اور فرما برداری کرنے پر ابھارنے لگیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کو سختی سے روک دیا اور انکار کر دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام عام انسان تو نہیں تھے، بلکہ سلسلہ انبیاء کے ایک تابناک موتی تھے۔
ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ اے رب العالمین، اگر تو نے مجھے میرے نفس و حال کے سپرد کر دیا تو میرا نفس عاجز و ناتواں ہے، اپنے نفس کے حوالے سے از خود میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں کمزور و ضعیف ہوں، کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، لہٰذا مجھے ان کے مکر سے بچنے کی تقویت نصیب فرما اور میری عصمت و ناموس کی حفاظت فرما اور اپنی قوت و طاقت کا سہارا عطا فرما۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اچھے اسلامک واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔